کہ ایک آدمی ہے گاؤں میں جو غلط کام کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی صاحب بھائی، غلط کام سے مراد شاید انہوں نے صراحت کر دی گزشتہ، شاید یہ سوال گزشتہ حلقے میں جو آیا تھا کہ غلط کام سے مراد جو ہے وہ شاید شراب وغیرہ نشے کی چیزوں کی تجارت وغیرہ کرتا ہے۔ تو صاحب بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بھی کسی کو نہیں بنایا کہ آپ جو ہے حرام کام کریں اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ حرام کام کو عام کریں، پھیلائیں اور لوگوں کا مال غلط جگہ پر آپ استعمال کروائیں کہ کوئی جو ہے شراب پیتا ہے، اس کا جسم خراب ہوتا ہے، اس کی دینداری میں فرق آتا ہے اور اس سے حادثہ ہوتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے یا پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اور مال تو حرام میں گیا ہی گیا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کسی کا نقصان کر کے کسی اور کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کا کام بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ واقعی ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ثواب کے طریقے جو ہے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جتنی حیثیت ہے تو آپ اس حیثیت کے مطابق آپ جو ہے نیک کام کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک و صاف جو صدقہ ہوتا ہے اسے جو ہے اپنے پاس قابل قبول قرار دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی بھی کسی نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا اور کسی کا صدقہ جو ہے حرام کے مال سے قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف پاک و صاف چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے اپنے پاس لے لیتا ہے، یعنی اس حد تک جو حلال کمائی کا صدقہ جو ہے اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ایک طرف لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، گنہگار بنا رہے ہیں، اور آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ شراب کے اندر جو بات ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا سب کے سب جو ہے وہ گنہگار ہوتے ہیں، تو پھر آپ گناہ کما رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے اس کے اندر سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی نے بات بھی بتا دی کہ شراب کے سلسلے میں شراب کا پینا بھی آپ نے حرام قرار دیا، اس کی تجارت کو بھی آپ نے حرام قرار دیا، تمام باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ بالکل وہ طریقہ نہ اپنائیں، آپ کے پاس جو حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ دیجئے، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقہ دینا چاہتے ہیں ان کے پاس پہنچ کے آپ ان سے جمع کر کے جو مستحق لوگ ہیں مرد و خواتین ان تک صدقہ پہنچائیے۔ لیکن یہ جو حرام کام کر کے اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے بھائی کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، دل میں نیت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس انشاءاللہ زیادہ مال ہو، زیادہ میں خیرات کروں گا یہ سوچتے ہیں، تب بھی آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن ایک پہلو یہاں پر یہ بھی ہے بھائی کہ جو یعنی حرام مال کا صدقہ کرنے کی اجازت کب ملتی ہے؟ اس وقت جب کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا تھا، اب اس نے توبہ کی، یا پھر اس نے جو ہے اس سے کوتاہی ہو گئی، اب وہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر حرام مال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو ہے صدقہ دینا چاہتا ہے تاکہ اس سے چھٹکارا پا لے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا پانے کا حکم دیا تو اس معاملے میں اس کو اجر ملے گا کہ وہ ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ورنہ صدقے کے لیے وہ حرام کام کرنا چاہے وہ شراب کا معاملہ ہو، چوری کا معاملہ ہو، یا پھر دھوکہ دینے کا معاملہ ہو، ناجائز چیزوں کی تجارت ہو، تو یہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے معاشرہ بگڑے گا، آپ گنہگار ہوں گے، لوگوں کو آپ گنہگار بنا رہے ہیں۔ جتنا ثواب آپ کو صدقے سے ملے گا اس سے بڑھ کر آپ کو گناہ لکھا جائے گا، اور پھر صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا نہیں ملے گا اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایسا کام، ایسے خیالات بالکل ذہن سے نکال دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مالی حالت اور زیادہ بہتر کرے تاکہ زیادہ غریبوں کی آپ مدد کر سکیں اور ثواب حاصل کر سکیں۔